مجھے بتائیے کیا آپ نے خباب بن الارد کے نام پر عرس سنے ہیں؟ عرس معاویہ کرنے والے، اہل البیت کے نام پر قوم کو بیوقوف بنانے والے، لوٹنے والے۔ ہمیں اہل البیت سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ تم صحابہ کے دیوانے ہو؟ کبھی تم نے عرس خباب منایا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، السابقون الاولون کہلائے، قرآن مجید نے ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بغیر کسی غرض، لالچ اور کسی توقع کے اسلام لانے میں پہل کی، اور اس دور میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ کم تھے۔ آج ہم اسی طرح کے ایک صحابی کی زندگی کو سمجھیں گے جنہوں نے بے لوث ہو کر دین کی خدمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسلام پر فدا ہوئے۔ خباب بن الارد رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ خباب بن الارد مکہ کے ہیں۔ ان کی زندگی سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے بعد کے ادوار میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، خصوصاً جو جنگیں امام علی کے دور میں ہوئی ہیں اس میں یہ امام علی کے ساتھ رہے، یعنی جمل، صفین کی جو جنگیں ہیں، نہروان کی۔ اہل سنت والجماعت کے صحیح مصادر میں جو صحابہ کرام کی حالات زندگی پر لکھی ہوئی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت والجماعت کی وہ کتابیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی پر لکھی ہوئی ہیں، صحیح مصادر میں سے ہم ایسے صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں چند کتابیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ، تاریخ اسلام، اور اسی طرح سے ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ یہ کتابیں وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں خباب بن الارد رضی اللہ عنہ کی جو حالات زندگی ہے وہ سیر اعلام النبلاء سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جلد نمبر 4، المکتبۃ الوحیدیہ، پشاور، پاکستان، صفحہ نمبر 504۔ ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں خباب بن الارد ابن جندلۃ ابن سعد ابن خزیمۃ ابن کعب ابن سعد ابن زید منات، یہ ان کا نسب ہے، خباب بن الارد۔ ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو خوارج نے شہید کیا تھا، اور یہ مشہور جلیل القدر تابعی ہیں عبداللہ ابن خباب بن الارد۔ ان کو اور ان کی زوجہ دونوں کو خوارج نے، تکفیریوں نے شہید کیا، اور پھر امام علی علیہ السلام ان لوگوں سے قتال کرنے گئے۔ ان کو امام علی نے بات چیت کے لیے بھیجا تھا، مذاکرات کے لیے بھیجا تھا خوارج کے ساتھ، لیکن وہ اتنے بدبخت نکلے کہ انہوں نے سفیر اور قاصد کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان کے اوپر۔ خباب بن الارد کہہ رہے ہیں ابو یحییٰ التمیمی، ان کی ایک کنیت ہے ابو یحییٰ التمیمی، من نجباء السابقین، جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں ان میں بھی یہ نجباء، ان میں شریف معزز لوگوں میں سے۔ لہو عدۃ احادیث، گنتی کی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ وقیل کنیتہ ابو عبداللہ، اور کہا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے۔ شہد بدرا والمشاہد، یہ بدر میں حاضر ہوئے اور دیگر جتنے بھی غزوات ہیں، احد، خندق، خیبر، تبوک، فتح مکہ، سب میں خباب بن الارد حاضر ہوئے۔ ایسی جلیل القدر ہستی خباب بن الارد، لیکن ان کا تذکرہ آپ نے کم ہی سنا ہوگا۔ مجھے بتائیے کیا آپ نے خباب بن الارد کے نام پر عرس سنے ہیں؟ عرس معاویہ کرنے والے، اہل البیت کے نام پر قوم کو بیوقوف بنانے والے، لوٹنے والے۔ ہمیں اہل البیت سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ تم صحابہ کے دیوانے ہو؟ کبھی تم نے عرس خباب منایا ہے؟ کبھی تم نے عرس خزیمہ منایا، عرس حذیفہ منایا؟ عمار بن یاسر کے نام پر تم نے لنگر اور سبیلیں لگائی؟ کیوں؟
صرف جناب ہم اہل بیت سے محبت، زبانی دعوے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ ہے تمہارا، نام صحابہ کا لیتے ہو اور تعظیم اور مسجدیں بناتے کس کے نام پر؟ اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام پر۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، مسجدیں بناؤ، لنگر لگاؤ، عرس مناؤ، لیکن کبھی ایک مرتبہ تو ذکر کر دو ابو طالب کا علیہ السلام۔ چلو تم کہتے ہو ابو طالب وہ کافر ملے علیہ باللہ، لیکن خباب بن الارث کہاں ہے تمہاری مسجدیں؟ خباب رضی اللہ عنہ نجباء السابقین، اسلام میں پہل کرنے والے، اور پتہ ہے کب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ معلوم ہے آپ کو؟ کبھی سنا ہے آپ نے خباب کے اسلام کا؟ 6 نمبر پر اسلام قبول کیا، یعنی ان سے پہلے صرف 5 لوگ مسلمان تھے، خباب، عمار، صہیب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کا نام آتا ہے۔ حدث عنہ مسروق وابو وائل وابو معمر وقیس بن ابی حازم وعلقمۃ بن قیس وعدہ، یہ ان کے شاگردوں کے نام۔ مسروق تابعی ہیں، ابو وائل، ابو معمر یہ جلیل القدر تابعین اور صحابہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کرنے والا۔ قیل مات فی خلافت عمر، ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ذہبی بھی لکھتے ہیں وصلی علیہ عمر، ایک قول یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت عمر کے دور میں ہوا اور ان پر نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھی ہے۔ ولیس ھذا بشیء، ذہبی نے کہا یہ کچھ چیز نہیں ہے، ولیس ھذا بشیء، یہ ویسی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل مات بالکوفۃ سنۃ 37، بلکہ یہ ان کا انتقال ہوا ہے 37 ہجری کے اندر کوفہ میں 36 ہجری میں جمل ہوئی ہے، 37 ہجری میں صفین ہوئی ہے، 38 ہجری میں نہروان خوارج کے ساتھ ہوئی ہے، تو ان کا انتقال ہوا ہے 37 صفین کے بعد۔ ان کا جنازہ پڑھنے والے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وقیل عاش 73 سنہ، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 73 سال تھی۔ نعم الذی مات سنۃ 19 وصلی علیہ عمر هو خباب مولا عتبۃ بن غزوان، کہتے ہیں کہ جس کا انتقال حضرت عمر کے دور میں ہوا تو وہ اور ہے، ان کا نام خباب ہے، جو کہ غلام تھے عتبہ بن غزوان کے، صحابی مہاجری ایضا، وہ بھی صحابی اور مہاجر ہیں۔ قال منصور عن مجاہد اول من اظہر اسلام، مجاہد نے کہا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابو بکر و خباب و بلال و صہیب و عمار، خباب ہیں، بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ امام علی علیہ السلام وہ تو پیدا ہی اسلام میں ہوئے ہیں۔ واما ابن اسحاق فذکر اسلام خباب بعد 19 انسان، ابن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ خباب کا جو اسلام ہے وہ 19 بندوں کے بعد ہے۔ وَأَنَّهُ كَمَّلَ ال20، اور انہوں نے 20 کی گنتی کو پورا کیا، لیکن درست بات وہی ہے کہ جو میں نے عرض یہ کی اور ذہبی نے لکھا کہ 6 نمبر پر ان کا اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بڑا مقام دیا کرتے تھے، ان کی جلالت شان کو دیکھ کر، اور حضرت عمر کے پاس ایک جگہ تھی جو انہوں نے خاص کی ہوئی تھی صحابہ کرام کے لیے، اس پہ وہ کہا کرتے تھے حضرت عمر کہ یہاں پر یہ عمار کی جگہ ہے، عمار کا یہ مقام ہے حضرت عمر کے نزدیک، کہ حضرت عمار کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر، اور کہتے تھے اس جگہ پر خباب بیٹھے گا یا عمار بیٹھے گا، اور کسی کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، ایک مرتبہ اسلام کے شروع کے ادوار کا ذکر چل رہا تھا تو خباب بن الارث رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سختیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے شروع میں کتنی سختیاں کھائی ہیں، کتنی مارے جھیلے ہیں، کتنے ہم نے کوڑے برداشت کیے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عاص بن الواحل السہمی، ان کے ہاتھوں سے ہم نے کتنے ظلم سہے ہیں، ان سب کا مظالم کا ذکر ہو رہا تھا، مصائب کا بیان ہو رہا تھا۔ تو خباب نے حضرت عمر سے کہا کہ وہ دور بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو مارا کرتے تھے اور ہمیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑا اس بارے میں بتاؤ، تو خباب نے کہا آپ کو میں اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہوں، اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو کمر میں جب حضرت عمر نے دیکھا تو ساری گل سڑ چکی تھی، ان کی کمر، بلکہ گڈھے پڑے ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں؟ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ انگارے سلگائے جاتے تھے اور اس پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، اور جب مجھے لٹایا جاتا تھا تو انگارے بجھتے کیسے تھے؟ میری کمر کی جو چربی ہے وہ پگھل کے آتی تھی اور انگارے بجھتے تھے۔ یہ ہے اسلام پہنچانے والے السابقون الاولون۔
امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، امام علی کے ساتھ لڑے ہیں، یہ ساتھ دیا ہے انہوں نے مولا علی کا۔ تو بتاؤ ان سے معاویہ منانے والوں، کب تم ان صحابی کا ذکر کرو گے؟ کیا اب بھی کہو گے کہ سب برابر ہے؟ کیا اب بھی کہو گے کہ تمہارے لیے ریڈ لائن ہے طلقاء؟ کیا اب بھی تم کہو گے کہ ہماری بس ہے طلقاء کے اوپر؟ خباب بن الارد، یہ میرے سامنے اسد الغابہ ابن الاسیر الجزری کی صفحہ نمبر 666 اردو ترجمہ ہے، کہتے ہیں حضرت خباب بن الارد اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے 6 نمبر پر اسلام کو ظاہر کیا۔ اچھا، خباب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تکالیف کا اظہار کیا، ہم نے شکایت کی، آپ کعبہ کے سائے میں اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم پر اتنی مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا تو کریں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو دیندار لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، زمین میں ڈال دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ کر اس کی گردن سر تن سے جدا کر دی جاتی تھی، اور ایسا لوہے کا کنگا اور اس کے جسم پہ پھیرا جاتا تھا کہ اس کے جسم سے گوشت ہٹا دیا جاتا تھا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، آزمائش جائے گا، آزمائش آئے گی۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی تم سے پہلے جو لوگ تھے یہ بات بھی ان کو دین سے نہیں پھیر سکتی تھی، وہ پھر بھی اپنے دین پر استقامت رکھتے تھے، اور یقیناً اللہ اس دین کو کامل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ رکھے گا، اور بھیڑیا بکریوں کی چرواہی کرے گا مگر تم لوگ عجلت کرتے ہو۔ یہ زمانہ، یہ دور انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ ابھی تک یہ زمانہ نہیں آیا کہ بھیڑیا بکریوں کی چرواہی کرتا رہے اور ایک شخص ایک لمبا سفر کرے اور اس کو کسی طرح کا خوف نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن زمین نے ابھی تک یہ زمانہ نہیں دیکھا، اور انشاءاللہ یہ زمانہ آئے گا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کی روایات کے اندر موجود ہے۔ خباب کے بارے میں بدر و احد اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے ہیں، تمام مشاہد کے اندر۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور ابن عبد البر کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ خباب کی وفات 37 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنگ صفین اور نہروان میں شریک ہو چکے تھے۔ اچھا، ابن الاسیر الجزری نے لکھا ہے کہ یہ جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ جنگ صفین میں شریک ہوئے ہیں، اور الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے کہ یہ جنگ صفین میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 341 پر، ایک قول کے مطابق ان کا انتقال 39 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے حضرت علی کی معیت میں جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی تھی۔ ان کی نماز جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ اچھا، اور ایک قول وہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، لیکن ذہبی نے جس طرح لکھا ہے کہ یہ قول درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ خباب بن الارد رضی اللہ عنہ ان کا انتقال صفین کی جنگ کے بعد ہوا ہے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو یہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ السابقون الاولون کی زندگی کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ علی کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ امام علی کے ساتھ ہیں۔ سقیفہ سے لے کر غدیر خم میں جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم علی کو مولا مانتے ہیں، تو بعد کی ادوار میں یہ صحابہ جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں یہ علی کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہاں، علی کے خلاف کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو ان کی گردنیں ماری جاتی۔ طلقاء، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ طلقاء طلاق سے ہے، جس طرح بیگم کو آپ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، کوئی کہتا ہے طلاق تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دی گئی ہے، تو طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلقاء جمع مکسر ہے۔ تو صحابہ کرام
کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کون بدبخت صحابہ کو نہیں مانتا؟ اصحاب با وفا، جنہوں نے علی سے وفا کی، جنہوں نے اہل بیت سے وفا کی، جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی، ان کا تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ یقین جانیے کہ جو بدبخت یہ کہے کہ صحابہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کا بیان نہیں ہونا چاہیے، کون مومن انکار کر سکتا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، علی کا ساتھ دیا، اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے مارے کھائیں، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، ان صحابہ کا ذکر ہم نہیں کریں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر نہ کریں؟ صحابہ کا ذکر ایمان ہے، صحابہ کی مجلس ایمان ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جو دین پہ قربان ہوئے، جو علی پہ قربان ہوئے، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔